بڑے دھیان سے سمجھیے گا جی. یہ پریپریشن ہوئی, پریپیئر ہوئے, یہ اس کا رزلٹ آ گیا 3 مہینے بعد. اچھا رزلٹ آتا ہے نمبروں کی شکل میں ایسی ہے, ٹھیک ہے. میں فرض کرتا ہوں رزلٹ آ گیا 80% نمبر آئے جی. ذرا سنیے گا, بڑے دھیان سے بیٹا سمجھیے گا. یہ 80% جو رزلٹ آیا, ایسا ممکن ہو 2 بچے ہیں, ایک بچہ اے ہے اور ایک بچہ بی ہے. اس بچے اے نے بھی 80% نہیں ہے اور اس بی بچے نے بھی 80% نہیں ہے, لیکن اس اے بچے نے محنت زیادہ کی, محنت بہت زیادہ کی, یعنی شاید اتنی محنت کی کہ اس ٹائم کا جو 99% لینے والا ہے اس نے بھی اتنی محنت شاید نہیں کی, لیکن اس کی بڑی محنت کے بعد پھر 80% آئے. اس کے مقابلے میں بی بچے کے بھی 80% آئے. اس نے محنت کم کی تھی لیکن پھر بھی اس کے 80% آ گئے. یہ لائق ہی اتنا تھا. دیکھیں آپ نے اس 80% کو اچیو کرنا ہے, 2 طریقے ہیں. ایک ہے آپ کی ذہانت اتنی زیادہ ہو, اس کا آئی کیو اتنا اچھا تھا, اس کی میموری اتنی اچھی تھی, اس کو پیپر اٹمپٹ کرنا آتا تھا, اس کو کوچنگ اچھی مل گئی, یہ سب چیزیں اس کی اچھی تھی, ٹیوشن جسے کہتے ہیں, ٹیچر اچھے مل گئے. اس کے مقابلے میں جو اے بچہ تھا اس کا ایک ایوریج آئی کیو تھا, دور پار کے گاؤں میں تھا, ٹیچر اچھے نہیں تھے, وسائل اچھے نہیں تھے. اس کے پاس صرف ایک ہی پاور تھی, اس پاور کا نام ہے پاور آف ہارڈ ورک. یہ بہت بڑی پاور ہے. یہ اتنی بڑی پاور ہے کہ اللہ قرآن میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں جانے دیتا. اچھا اب یہ بچہ جو تھا نا اے, میں اس کو سمجھا رہا ہوں, اے بچے نے محنت بہت زیادہ کی تھی لیکن اس کی اپنی صلاحیت بڑی کم تھی, لہٰذا بڑی محنت کے بعد اس کے پھر کتنے نمبر آئے, 80%. یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے 80% نہیں آئیں گے, شاید میں ٹاپ ہی کر جاؤں گا کیونکہ محنت ٹاپ والی تھی اس کی, لیکن اس کی صلاحیت ٹاپ والی نہیں تھی. یہ بچہ یہ ٹاپ کر سکتا تھا لیکن اس نے اتنی محنت نہیں کی. اس کے پاس بہترین آئی کیو تھا, بہترین میموری تھی, پیپر اٹمپٹ کرنا آتا تھا, کوچنگ آتی تھی, ٹیچر بڑے بہترین تھے, سارے کام اس کے بہترین سے, لہٰذا بڑی ایک ایوریج سی محنت سے, تھوڑی سی مناسب محنت سے وہ 80% لے گئے. رزلٹ والے دن یہ رزلٹ آ گیا جی. یہ کہہ رہا ہے دیکھا, میں کہتا تھا نا امی آپ مجھے ایسی کھینچتی رہتی تھی, اور پڑھو, لیکن میں نے تھوڑا سا پڑھا, نمبر آ گئے. یہ تھوڑا سا رو رہا ہے, یہ تھوڑا سا شرمسار سا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں نے امید لگائی تھی میرے تو 99% ہی آتے, میں نے امید لگائی تھی میرا آج گولڈ, اخبار میں چھپتا, آج بورڈ والے آتے اور آتے جی وہ آپ کا ٹاپ گولڈ میڈل آ گیا, لیکن گولڈ میڈل نہیں آیا, 80% آئے. میں اس بچے سے مخاطب ہوں. اس بچے کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو 80% نظر آ رہے ہیں صرف وہ نتیجہ نہیں ہے, وہ جو 80% دکھ رہا ہے وہ نتیجہ نہیں ہے. اس 80% کے لیے جو آپ نے محنت کی ہے وہ محنت کا نتیجہ ساری زندگی جگہ جگہ آپ کو ملتا رہتا ہے. اگر یہ یقین ہو, اور یہ یقین کر لیجیے کہ اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. اللہ نتیجوں کو صرف نمبروں کی شکل میں نہیں دکھاتا. جیسے میرا ایک بڑا مشہور لیکچر ہے کہ ھذا من فضل ربی, تو فضل ربی صرف گھر ہونے کا نام نہیں ہوتا, یا فضل ربی گاڑی کا نام نہیں ہوتا. ممکن ہے گھر ہو اور سکون نہ ہو تو فضل ربی تو نہ ہوا, اور گھر کرائے کا ہو یا چھت ٹوٹی ہوئی ہو لیکن سکون بڑا ہو, یہ فضل ربی ہے. سو نمبر جو دکھ رہے ہیں صرف نمبر وہ نہیں ہوتے, جو نہیں بھی دکھ رہے اللہ آپ کی محنت کو سنبھال کے کہیں نہ کہیں ریٹرن کرتا رہتا ہے. ہم بڑا پرانا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہمیشہ دیا کرتے ہیں کہ جو آئس برگ ہوتا ہے نا, آئس برگ ایک بڑا سا برف کا تودہ ہوتا ہے اور وہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دکھتا کتنا ہے, دکھتا صرف 10% ہے, 10% دکھ رہا ہے, 90% نہیں دکھتا, 90% نہیں دکھ رہا, 10% دکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں دکھنے والی کامیابیاں صرف 10% ہوتی ہیں. آخرت ابھی پڑی ہے, آنے والا وقت پڑا ہے, مستقبل پڑا ہے, ابھی کل ہونا ہے, وہ جو کل نہیں ہوا وہ 90% ہے. سو کامیابی کو صرف نمبروں سے ماپنا
چیزیں آتی ہے. کامیابی یہ بھی ذرا سنیے گا. اب اس اے بچے میں، اس اے بچے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اخلاق کا بڑا اچھا ہے. اس کا پیپر ہی نہیں ہوا کیونکہ اس کا پیپر میٹرک کے بعد ہوتا ہے زندگی میں. اور لائف ابھی ذرا دیکھیے گا گراف میں، ذرا فکر، لائف ابھی پڑی ہوئی ہے، لائف تو چلتی جا رہی ہے. لائف کے امتحان میں نمبروں سے زیادہ ایٹیچیوڈ میٹر کرتا ہے. زندگی کے امتحان میں جس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے وہ زیادہ ترقی کرتا ہے، جبکہ بورڈ کے امتحان میں نمبر لینے والا ترقی کر رہا ہے. بظاہر یہ بچہ مخلص بڑا سنسیئر، نمبر 80%، ٹاپر نہیں ہے. اس کا اخلاص نمبروں میں کہیں پرچہ نہیں تھا، اس لیے نمبر نہیں اس کے دیکھ رہے، لیکن وہ اخلاص پوری زندگی میں اس کے رزلٹس دیکھیں گے. یہ بچہ، اس میں ایمپتھی بڑی، ہمدردی، احساس کرنا، کوئی پرچہ ہی نہیں ہوا اس کا، لہذا اس کے نمبر شامل نہیں ہوئے، یہ تو رٹے کے نمبر تھے. وہ ایمپتھی پوری زندگی میں دکھے گی اور اس کے گرد میلہ لگا ہوگا، ہزاروں لوگ اسے ملنا چاہیں گے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. کیا کرے، کتنا تقسیم کرے، کیونکہ جو چیز اس کے پاس تھی اس کا امتحان یہاں ہوا ہی نہیں، وہ بعد میں شروع ہے. سو پتہ لگا کہ آپ اپنا دی بیسٹ محنت سے کر دیں، جو مل جائے اس پہ شکر کریں، اور یہ امید رکھیں کہ جو نہیں ملا وہ بھی کہیں پر ملنا ہے، اس کی قسطیں آگے کہیں نہ کہیں پڑی ہوئی ہیں. جب آپ کو اس تھیوری پہ، جو میں نے تھیوری کہی بلکہ لا ہے، اسے لا آف ایفرٹ کیا لیں، سے اگر آپ کو اس لا آف ایفرٹ پہ یقین ہو جائے، پھر محنت کرتے مزہ آتا ہے. کیا سمجھ آئی؟ محنت کرتے دیکھیں وہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے جو کل کی تیاری کر رہا ہے. میم اس سے زیادہ سمجھدار پتہ کون ہوتا ہے؟ جو پرسوں کی تیاری کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ اس سے زیادہ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ ترسوں کی کرتا ہے. اس سے زیادہ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو اگلے ہفتے پہ چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو 1 سال کی پلاننگ کر لیتا ہے. اس سے زیادہ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو 10 سال کی پلاننگ کر لیتا ہے. اور سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو آخرت کی تیاری کر لیتا ہے. یقین ہوتا ہے میں نے جانا ہے. جس بندے کو یہ یقین ہے، اور یہ یقین ہمیں کرنا چاہیے کہ یار میرا ہی نام میت ہونا ہے، میرا نام قبر ہونا ہے، اور میں نے اس دنیا سے کبھی جانا بھی ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. سر اس کے لیے اسے تو سرور آئے گا محنت کر کے، وہ تو تھکے گا نہیں. وہ تو ہر وقت آگے وہ بیج بو رہا ہوگا جس کا پھل بھی اس نے نہیں کھانا. وہ کنواں کھودے گا جس کا پانی اس نے نہیں پینا. وہ اس عمارت کو بنا رہا ہوگا جس کا اس کو کنفرم پتا ہے اس میں رہنے نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اس کو پتا ہوگا جو میں ٹریک بنا رہا ہوں اس پہ کتنے چلیں گے. اس کو پتا ہوگا جو میں فصل لگا رہا ہوں اس کو کتنوں نے کھانا ہے. تو جب یہ آپ یقین رکھیں، پھر محنت کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس ہوتی، پھر محنت کرتے ہوئے بندہ تھکتا نہیں ہے، پھر محنت کرتے ہوئے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ آج میں کر رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں جانا ہے. پھر محنت کرتے ہوئے پتا ہوتا ہے کہ صرف نمبر یا دکھنے والی چیزیں نتیجہ نہیں ہوتی. جو نہیں دکھ رہا، کل نہیں دکھ رہا، آخرت نہیں دکھ رہی، عاقبت نہیں دکھ رہی، وہ سب جو نہیں دکھ رہا وہ بھی ہے. دیکھیں آج کے دن میں کل غائب ہے. کیا ہے؟ آج کے دن میں کل کیا ہے؟ غائب. کل کے دن حقیقت ہوگی اور اگلا دن کیا ہو جائے گا؟ غائب. آج کے دن میں کل ماضی ہے جو گزرا ہے، اس کو چینج نہیں میں کر سکتا. جو میں کل کر سکتا تھا میں نے کر دیا. تھیوری کیا دی میں نے آپ کو؟ ٹوٹکا کیا دیا؟ جو کر سکتے ہیں اگر آپ کر دیتے ہیں نا تو بھائی آپ پھگے گئے، آپ لکی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میٹرک ذرا گزارا کر لاں اگلے سال پڑھاں گا. اے ساری کر رہے جی، یہ سارے کہتے ہیں میں نیک ہو جاؤں گا، اور حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے. انسان کیا ہے جی؟ میں آگے ٹھیک ہو جاؤں گا. اے دیکھو جی میں تھوڑا موقع دو پھر میں دیکھو تمہیں کر کے دانا ہے. جڑا آج ٹھیک نہیں ہو سکتا ساروں کل بھی ٹھیک نہیں ہونا. اے ذہن چ رکھنا. انسان کے اندر تبدیلی باہر کی دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے، اندر کی دنیا میں ہوتی ہے. انقلاب باہر کی دنیا میں آتے ہی نہیں ہے، اندر کی دنیا میں انقلاب آتے ہیں. تبدیلی باہر ہوتی نہیں ہے، پہلے سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے، نظریے کی تبدیلی ہوتی ہے. یار کیا آپ آئے یہاں پر؟ کیوں آئے؟ سوچ لینے آئے، انسپریشن لینے آئے. کوئی بات، کوئی جملہ آپ کے دماغ میں ٹک جائے، صرف ایک جملہ
آپ کے دماغ میں ٹک جائے کافی ہے. ایک جملہ, 1000 باتیں نہ ٹکیں, ایک جملہ ٹک جائے کہ یار یہ مجھے سمجھ آ گئی آج بات, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ترقی سے, کامیابی سے. سو میرے بچے, اگر آپ یہ ہیں, اور بڑے لوگ یہ ہوں گے, میں خود یہ تھا جو محنتی انتہا کا تھا, آئی کیو ایوریج تھا, محنتی انتہا کا تھا, ریسورسز کوئی نہیں تھے, محنتی انتہا کا تھا, ٹیچر سارے اچھے نہیں ملے, محنتی انتہا کا تھا, وسائل ہی کوئی نہیں تھے, محنتی انتہا کا تھا, یونیفارم 6ٹھی کلاس سے 10ویں کا ایک ہی تھا, چینج نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی, ایک پرانی سی سائیکل تھی جس پہ اسکول جانا تھا, 2 بچے آگے پیچھے بٹھا لیتا تھا, ایمپتھی بہت زیادہ تھی, بخار میں بٹھا لیتا تھا کہ چلو یار لفٹ دی ہوئی, کسی کو ہیلپ تو ہو رہی نا کسی کی, جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. محنتی اتنا انتہا کا تھا کہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے والدہ محترمہ کو, رات کو کئی دفعہ وہ آیوڈیکس لگا کے ہاتھ پہ پٹی کروا کے مجھے سلاتی تھی, کیونکہ لکھ لکھ کے یاد کرتا تھا. سر 70 صفحے 60 صفحے دن کے لکھنا یاد کرنے کے لیے پاگل ہی کر سکتا ہے میری طرح کا, ریئلی. تھدے کے تھدے وہ گھر میں کہیں اسٹوروں میں پڑے ہوئے ہیں, وہ کہتے نہیں, انہوں کہتے ہیں پتر کہ ایسی ردی وچ نہیں دینے. میں کہ جی کیوں؟ اے تیرے بچیاں نوں میں دکھاواں گی, انہوں نے دساں گی تہاڈا پیو محنتی کنا. وہ سر بندہ پیدا ہی محنت واسطے ہوا ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کام چور ہوتے ہیں, کہ پوری قوم کام چوروں کی ہے, خدا کی قسم پوری قوم ڈنگ ٹپانے کی ہے. سمجھدار وہ ہے جو آبزرو کر کے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اور میں آخری بات آج کی کہہ دوں, گڈ لک پتہ کیا ہوتی ہے؟ جو زندگی کے قابل ترین لوگ ملے نا, ان کی عادتیں چپ کر کے پڑھو, سادہ سا کلی. جو آپ سے بہتر لوگ ہیں نا, اپریشیٹ کیا کریں, کیا شاندار انسان, اس کی یہ خوبی کتنی زبردست, اس کی یہ عادت کتنی شاندار ہے, یار اس کے اندر یہ ذمہ داری کتنی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کتنا یار شاندار انسان, ٹھیک ہے جی, یہ کتنا زبردست یہ بندہ ہے یار. اس کسی کی کوئی خوبی ہے یار, ممکن ہے کسی میں کوئی بھی خوبی ہو. ہمیں خوبیوں میں بھی ایک بات ہے کہ خوبیاں پہچاننا بھی کام ہے, کئی لوگ نہیں پہچان سکتے. تو یہ خوبی ڈھونڈنا, یار یہ خوبی ہے, نالج کریں. ایک بات یاد رکھیں, جس چیز کو آپ اکنالج کرتے ہیں, اکنالج کی اردو ہے ماننا, مانتے ہیں وہ آپ میں پیدا ہو جاتی ہے. مثلا میرے استاد ہیں سرفراز شاہ صاحب, میں کہتا ہوں یار کتنی حیات آ رہی ہو, اگر میں ایک مانوں تو میرے میں حیاداری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ میں امپریس ہو گیا نا. کیا بولا؟ جس سے آپ امپریس ہوتے ہیں وہ خوبیاں آپ میں خود بخود پیدا ہوتی ہیں, اس کی ٹریننگ لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. کسی میں شائستگی بڑی ہے, آپ کہتے ہیں کیا شائستہ انسان, آپ میں پیدا ہو جائے گی. کسی میں صفائی ستھرائی بڑی ہے, آپ کہیں یار کیا شاندار انسان, کتنا صاف ستھرا ہے, لے جی وہ آپ میں پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں ایسا نہیں ہوتا, کوئی اڈا بھی نہیں ہے, کامن ہے نا, اور سانوں پتہ ہے, ایسا مطلب ہے تسی ریجیکٹ کیتا ہے, تاڑے چ خوبی نہیں آنی. ہمارا پرابلم یہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن کامیاب بندے سے نفرت کرتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہم امیر ہونا چاہتے ہیں لیکن امیر سے نفرت کرتے ہیں. سوچے جس چیز کو ریپیل کر رہے ہیں آپ, وہ بنیں گے آپ کبھی. اٹریکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو امپریسو فیلنگ, یو ہیو اے پازیٹیو, یو ہیو اے افیکشن, افیلیشن. یہ جو فیلنگ پازیٹیو ہے نا, یہ آپ کو ویسا بنانا. تو بندہ اپنی زندگی میں, وہ ہم دیکھتے تھے نا پرانے, ہماری جو 95 96 کی لائف, تو اکشے کمار کی موویز دیکھتے تھے, تو وہ امپریس ہو رہتے تھے. چلتی بس پہ چڑھ جانا اس نے, چھلانگ لگانی, وہ جناب 15 لڑکوں کے سامنے لڑنے والے ان کو کٹ چڑھا دینی اس نے. اچھا, وہ کم از کم نا 2-3 دن بخار رہتا تھا. آپ جس سے انسپائر ہوتے ہیں اس کا انیشیٹو یا خواہش آپ میں, تو اگر وہ تو پتہ لگا 3 گھنٹے کی فلم کا ہیرو تھا, اور بیٹا کائنات کا سب سے بہترین ہیرو میرا رسول ہے, ان کی سنت اپنانا چاہیے.